دوستو 10 محرم یعنی کہ یوم عاشورے کے دن کا ایک خاص عمل، آپ اس عمل کو کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں، آپ کے بزنس میں خوب برکت ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ عمل کر لینے سے آپ کا قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ دوستو اور پیاری بہنوں، اگر آپ کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو تو اس عمل کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے حق میں بہترین لڑکا اور لڑکی آپ کو نصیب فرمائے گا۔ آپ کے مقدر میں اللہ جو چیز اللہ نے لکھی ہے اللہ وہ آپ کو جلد عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ عمل ایسا ہے جن ماؤں کی کوکھ بچوں سے اولاد سے خالی تھی، جنہوں نے اس عمل کو کیا اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اولاد نصیب فرمائی۔ یعنی کہ جو بندہ جس مصیبت میں پریشان ہے، مہلک بیماری ہو یا قرض جیسا بوجھ ہو یا بڑی پریشانی ہو، تو یہ عمل اللہ کے فضل سے آپ کے پریشانیوں کو، آپ کے قرض جیسے بوجھ کو، آپ کی بے برکتی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کو 10 محرم کے دن کرنا ہے۔ آئیے آپ کو عمل کی ترتیب بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے، کیا عمل کی ترتیب ہے، اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ دوستو 10 محرم کا دن یہ بہت زیادہ مشہور دن ہے، فضیلت کے اعتبار سے اس دن کی بڑی اونچی فضیلت ہے۔ دوستو یوم عاشورہ محرم کے 10 تاریخ کو کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورے کا روزہ رکھا اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی، یعنی کہ آپ 9-10 محرم کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھے۔ اس کے اندر یہود کی مخالفت کرے کہ یہود صرف یوم عاشورے کا روزہ رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں حکم دیا کہ ہم 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھے یا 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ رکھے۔ دوستو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص 10 محرم یا 11 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آئیے دوستو ہم یوم عاشورہ 10 محرم کے دن جو عمل ہمیں کرنا ہے، جو وظیفہ ہمیں کرنا ہے، اس وظیفے کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ دوستو مجھے امید ہے یقیناً آپ کو سورہ اخلاص یاد ہوں گی۔ سورہ اخلاص کتنی پیاری سورت ہے، کتنی چھوٹی سورت ہے اور بہت آسان سی سورت ہے۔ برکت کے اعتبار سے قرآن کا ہر لفظ، ہر حرف، ہر نقطہ بابرکت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت رکھی ہے اور شفا رکھی ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھے، روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کو پڑھنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آئیے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو آپ کو 10 محرم کے دن یوم عاشورے کو کس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے، آئیے ہم اس کے ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ دوستو یوم عاشورہ 10 محرم کے دن یقیناً آپ روزہ رکھو گے، آپ روزے کی حالت میں ہوں گے اور آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد یا عصر اور مغرب کی نماز سے پہلے یہ عمل کرے۔ آپ کو کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نیت کرے، جس مقصد سے، جس ارادے سے آپ یہ عمل کرنا چاہے آپ کر سکتے ہو، بس یہ ہے کہ آپ کا مقصد اور آپ کی نیت جائز ہونا چاہیے۔ آپ نے فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد اگر سنت مؤکدہ ہے تو آپ سنت مؤکدہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ نیت کر لیجئے اور سورہ اخلاص 313 مرتبہ قل هو اللہ احد آپ کو پڑھنا ہے۔ اول اخیر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنی ہے، اس کے درمیان 313 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد آپ کو پڑھنی ہے۔ دوستو یہ عمل کر لینے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ روزے کی حالت میں ہوں گے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے جس مقصد سے یہ عمل کیا، انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجت کو پورا فرمائے، آپ کے
قرض کو ختم کر دے۔ آپ کا ابھی تک اگر نکاح نہ ہوا ہو تو اللہ آپ کے لیے بہترین رشتہ انتخاب فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی بیماریوں کو، آپ کے کاروبار کی مشکلات کو اللہ دور کرے، آپ کے کاروبار میں اللہ برکت دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ عمل کر لینے کے بعد آپ صدقہ دے اور اللہ سے امید رکھے کہ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے جانب سے ہوتا ہے، جو کچھ کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے خالق و مالک، ہمارے رب، ہمارے پالنہار اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ اللہ سے امید رکھیں، یہ عمل آپ کا ہو جائے گا۔ چند ہی دن گزرنے نہ پائیں گے کہ اس عمل کے برکت سے آپ اپنے حالات زندگی کو تبدیل اور چینجز پاؤں گے۔ آپ کا قرض ختم ہوتا رہے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت آنی شروع ہو جائے گی، بشرط یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، جھوٹ سے بچے، چوری سے بچے، بد نظری سے بچے، آنکھوں کے گناہوں سے بچے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ آپ کو بہت نوازے گا، اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا، اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ تھا یوم عاشوراء 10 محرم کے دن کا بہترین عمل۔ آپ ضرور یوم عاشورے کا روزہ رکھیں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا، ہماری نیکیوں کو اللہ قبول کرے گا، اور اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں، ہماری تجارت میں، بزنس میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور دوستو نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل جائے اس کے لیے یوٹیوب کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور فالو کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ۔